بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، ایک اور چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے خود مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ بھیجی تھی، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے، اس موضوع پر گفتگو کی۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ حق بولنے لگے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بدعتی نہیں ہوتے۔ 8 رکعت تراویح پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اور باقی جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ الحمدللہ، اللہم زد فزد وکثر اللہ امثالہ۔ اللہ تعالیٰ ان میں اور اس طرح کے لوگ پیدا کرے جو حق بولیں اور حق بیان کریں اور لوگوں کو حق بات بتائیں، چھپائیں نہیں۔ باقی بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ تو اس سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے جہت لازم نہیں آتی، اور پھر آتی ہے تو کیا ہوا، اس سے ہمارا مراد، اور پھر وہ اچھی بات یہ کر گئے، اس سلسلے میں اچھی بات وہ یہ کر گئے کہ اس سے جو اللہ کی مراد ہے ہم وہ مراد لیتے ہیں۔ ہم یہاں الرحمن علی العرش استوا پر جو اللہ کی مراد ہے ہم وہ مراد لیتے ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے جو پیچیدگیاں تھیں اور جو غلط مسئلے تھے اس سے بچا لیا، اور کہہ دیا کہ جو اللہ کی مراد ہے ہم وہ لیتے ہیں۔ تو بھائیو، آئیے جہت سے مراد، جہت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جہت یہ ایک، یعنی اللہ کے لیے جہت کہنا اگر لازم آیا تو کیا ہو گیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جہت لازم آ گیا، صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے میں اس پر آپ کو 2 بہت بڑے عالم کے اقوال سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ جہت جو ہے نا، یہ ایک مجمل لفظ ہے، اس کے لیے کچھ تفصیل ہوگی۔ جو اس بات جہت سے جہت العلو، بلندی لیتا ہے تو یہ جہت اطلاق صحیح ہے، اور جو اس سے حصر کا لیتا ہے، جہت سے مراد حصر اللہ تعالی فی جہت، اس طرح کہ بحیث یحیط بہ شیء من مخلوقاتہ، کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو یہ معنی باطل ہے، یہ جہت باطل ہے۔ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ان اللہ فی جہت العلو، اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوا، عرش 7 آسمان، اس کے اوپر کرسی، پھر وہاں سمندر، اور کرسی جو اللہ کی موضع القدمین ہیں اس کے اوپر عرش۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں جہت سے مراد علو، بلندی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو باندی آئی تھی اس کا بھی ذکر کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مفتی صاحب نے۔ تو اس باندی سے آپ نے پوچھا این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں۔ فاقرھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ثابت رکھا اور فرمایا کہ، یعنی اس کی اس بات کو ثابت رکھا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور یاد رکھیے، جہت سے جہت سفلی مراد نہیں ہے، جہت علوی۔ لیست جہہ علو تحیط بہ، اور علو میں بھی ایسی جہت نہیں جو کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیوں؟ کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے۔
اور وہ جو آسمان و زمین سے وسیع ہے چیز وہ اللہ کے قدم دونوں قدم کی جگہ ہے. فَكَيْفَ يُحِيطُ بِهِ تَعَالَى شَيْءٌ مِّن مَخْلُوقَاتِهِ, تو اللہ کے احاطہ اس کی مخلوق میں سے کون سی چیز کر سکتی ہے. فَهُوَ فِي جِهَةٍ عُلُو, وہ علو کی جہت میں ہے. لا تحیط به, کوئی چیز اس کے احاطہ نہیں کرتی. ولا يمكن, اور کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی کہ اس کے احاطہ کرے. لأننا نقول, اس لیے ہم کہتے ہیں انما فوق العرش عدم, عرش کے اوپر جو چیز ہے وہ عدم ہے, کچھ نہیں ہے. لیس ثم الا اللہ, عرش کے اوپر مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں, وہاں اللہ ہے. اما فوق العرش عدم لیس ثم الا اللہ, وہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ مجموعہ فتاوی و رسائل العثیمین رحمہ اللہ تعالی. اور چھوٹی سی ایک بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یقال لمن نفى الجہہ, جو جہت کے نفی کرتا ہے, جیسے بعض لوگ نفی کرتے ہیں کہ نہیں جہت لازم آ جائے گی, جہت ہے ہی نہیں, تو اس سے ہم یہ کہیں گے یا اس سے یہ کہا جائے گا اتريد بالجہۃ انها شیء موجود مخلوق, جہت سے تم کیا مراد لیتے ہو, کیا کوئی چیز موجود ہے, مخلوق ہے. فاللہ لیس داخلا فی المخلوقات, اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اندر نہیں, کوئی مخلوق اس کو گھیر نہیں سکتی. ام تريد بالجہۃ ما وراء العالم, یا جہت سے تم یہ مراد لیتے ہو کہ اس عالم کے ورا, اس کے آگے اس سے کوئی چیز. فلا ریب ان اللہ فوق العالم, بے شک اللہ تعالیٰ عالم پورے عالم کے اوپر ہے. مباین للمخلوقات, اپنی مخلوقات سے دور ہے, کوئی بھی مخلوق نہیں, اس کا گھیرا نہیں کیا ہوا, ساری مخلوقات سے اوپر اور ان سے دور ہے. مباین. اسی طرح وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ, یہ جو باتیں ہیں عام لوگوں کے شاید کچھ سمجھ میں مشکل سے آئیں, تو علماء کے لیے, طالب علموں کے لیے یہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اہل علم کے لیے. اور کیونکہ ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بات پیش کی تھی, تو اس میں کچھ شبہات پیدا ہو سکتے تھے, اس لیے میں اس بات کو پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا. تو آئیے آخری بات, وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ, اور اسی طرح کہا جائے گا جو شخص یہ کہتا ہے اللہ فی جہہ, اللہ جہت میں ہے, تو ہم اس سے کہیں گے اتريد بذلك, یا اس سے کہا جائے گا اتريد بذلك ان اللہ فوق العالم, جہت سے مراد فوق العالم لیتے ہو, پورے عالم کے جو اوپر ہے وہ جگہ لیتے ہو, وہ جہت لیتے ہو. اگر یہ لیتے ہو تو یہ تو ٹھیک ہے بالکل. اتريد او تريد ان اللہ داخل فی شیء من المخلوقات, کہ اللہ تعالی مخلوقات کے درمیان ہے, داخل ہے, مخلوقات نے اس کو گھیرا ہوا ہے, کوئی بھی مخلوق. فَإِنْ أَرَدْتَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حق, اگر تم پہلا مراد لیتے ہو کہ فوق العالم ہے تو وہ حق ہے, جہت علو اللہ کے لیے ثابت ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ الثَّانِي فَهُوَ باطل, اگر اس کے علاوہ دوسرا لیتے ہو کہ اس کو مخلوقات نے گھیرا ہوا ہے تو یہ باطل چیز ہے. انتہا من مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی, یہ اس میں سے آپ کے سامنے بیان کیا. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بھائیو جو بیمار ہیں کچھ, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور یہ جو پریشانی ہے اور یہ بلا ہے, یہ وبا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.